یہ وہ آیت ہے یہ وہ بات ہے جو اب کہی گئی، جسے قرآن شروع سے، بالکل شروع سے کہتا رہا ہے اور آخر تک کہتا چلا آیا۔ کوئی مضمون چل رہا ہو، کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو، اس میں کہیں نہ کہیں سے یہ تاکید آ جاتی ہے، اور اب اس تاکید کا وہ جو کچھ کہی جاتی ہے وہ اس جگہ اس کا پیک ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ کیریکٹر ہے، یہ پہچان ہے رحمان کے بندوں کی، ان کی آئیڈینٹی ہے۔ دنیا مذاہب کی کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی۔ یہ فرق ہوتا ہے مذہب اور دین میں۔ مذہب کہتا ہے آنکھیں بند کر کے جو کہا گیا اسے مانتے چلے جاؤ، سوال مت کرو، دماغ مت لڑاؤ، سوچو مت، آنکھیں بند کر کے حکم کی تعمیل کرو۔ یہ مذاہب کہتے ہیں۔ یہ ہمارا دین بھی جہاں سے مذہب بنا وہاں یہی ہوا کہ تمہیں نہیں سوچنا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور دین نے یہ کہا کہ تمہیں عقل دی گئی ہے اسی لیے کہ اس کا استعمال ہو۔ بچے کو کسی اسکول میں لے کر جائیں، کسی اسکول میں داخل کریں، یہاں عقل کا استعمال کرو گے۔ کاروبار کیا کریں، کون سا بزنس کریں، کیسے کریں، یہاں پر عقل استعمال کرو گے، عقل کو نہیں چھوڑو گے۔ بچی کی شادی کہاں کریں، بہن کی شادی کہاں کریں، یہاں پر عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑو گے، بہت چھان پٹک کرو گے، بہت غور و فکر کرو گے۔ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ، اپنے گھر کا انتظام اور چیزوں کا مینجمنٹ کیسے کریں، یہاں پر خوب غور و فکر کرو گے اور بہت سوچو گے اور بہت چھان پٹک کرو گے۔ چاروں طرف جاؤ گے، دیکھو گے، زمینیں ڈھونڈو گے، یہ بھی ہیں، ایسا مطمئن نہیں ہو جاؤ گے، 3-4 جو ایجنٹس ہیں ان سے بات کرو گے، دوسرے لوگوں سے کہو گے، اس کے بعد خوب ایسیس کرنے کے بعد، خوب سمجھنے کے بعد، پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کرو گے۔ کہتے ہیں نا گھومو پھرو دیکھو، قرآن کہتا ہے، تو وہاں گھومے پھریں گے، اس کے لیے دیکھیں گے، اس لیے زمین خریدنی ہے۔ کسی ایک نے کہہ دیا یہ تو بس ایسی سب لوگ کر لیا کریں، تو بہت ریلائبل بھی ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہی ہے سب سے زیادہ فائدے کی، تو سمجھ میں آ گیا اس لیے کہ ان کا تجربہ بہت ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں گے۔ جب دین کا مسئلہ آئے گا تو آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ یہ زندگی کا جو سب سے اہم حصہ ہے، اس میں بس آنکھیں بند کر کے ماننا، اس پر سوچنا مت، اس پہ غور و فکر مت کرنا۔ یہ دین جب مذہب بنتا ہے تب ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام بھی اگر ہے، اللہ کی آیات کے بھی اگر تمہیں ریمائنڈر کرایا جا رہا ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اللہ کے کلام سنایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، وہاں بھی عقل کو مت چھوڑنا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی، ان کے رب کی آیات کے ذریعے ان کی تذکیر کی جاتی ہے، ان کو ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں، لم یخروا علیہا، وہ اس پر گر نہیں جاتے ماتھے کے بل، اس پر ایسے ماتھا نہیں ٹیک دیتے، صما وعمیانا، بہروں اور اندھوں کی طرح۔ جو عام تصور ہمارا بنایا گیا اس کے تو بالکل خلاف بات ہے۔ مذہب نے جو تصور بنا دیا اسے تو آنکھیں بند کر کے مانو۔ عام حالات میں بھی جہاں ہم تک جو بات پہنچی، اللہ کا کلام پہنچا، اس میں تو بالکل طے ہے کہ ایک حرف بھی کہیں ادھر سے ادھر ہوا ہی نہیں ہے، وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا قرآن کے اندر، کوئی شک نہیں ہے، اسے تو آنکھیں بند کر کے مانو۔ یہاں بھی غور و فکر کر کے مانو، سمجھ کر مانو، اس لیے کہ جس نے سمجھ کر مانا وہ ہزاروں کو سمجھا سکتا ہے۔ یعنی کم از کم اتنا ہی فرق ہوا، ابھی اور بھی فرق ہے، اور بھی ضرورت ہے سمجھ کر ماننے کی، اور بھی ڈیلیکیسیز اور باریکیاں، لیکن اتنا تو سامنے سے کہ جو سمجھ کر مانے گا وہ ہزاروں کو، دوسروں کو سمجھا سکے گا، اور جو سمجھ کر نہیں مانے گا وہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں عمل کر لے گا کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ کہا اللہ کے کلام کو بھی، اب اس سے نیچے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی کہیں بھی ان کے نردیش، ان کے احکامات ہیں جنہیں عرف عام میں ہمارے یہاں حدیث کہا جاتا ہے۔ ماننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں اپنی عقل کو چھوڑ دینا،
یہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود تھے لوگوں کے, انہوں نے کوئی بات کہی, اس پر فوراً عمل کرنا تھا, آپ تک پہنچی, اب آپ کے سامنے نہیں موجود ہیں. جو انہوں نے کہا وہ تو لازمی ہے عمل کرنا, یہ کون کہہ رہا ہے عمل مت کرنا, لیکن غور و فکر کرنا کہ اس میں کیا حکمت ہے.